بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کا ایک بھیانک ظلم۔ مہک کی شادی اس کی پھپھو کے گھر ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس پر بہت ظلم کرتے اور کچھ ہی سالوں کے بعد اسے طلاق بھی دے دی گئی۔ وہ جیسے ہی اپنے والدین کے گھر لوٹی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے، پھر ساس نند سب پوچھنے لگے۔ 8 ماہ ہو گئے، کوئی اللہ کی رحمت۔ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، یہاں تک کہ طاہر بھی طعنے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی کہ اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ بانجھ پن کا طعنہ، یہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں۔ اس درد کو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی، ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کے، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا، جب طاہر سے ٹیسٹ کروانے کو کہتے تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا، طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا، اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی۔ ماں پہلے کچھ پریشان ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی، اس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر نے مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ مہک کی ساس نندیں سب بہت خوش تھیں۔ مہک کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی زندگی بھر رونے کے سوا۔ وہ انجام جانتی تھی، جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ پہلے وہ کب جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگے گا۔ ساس گالی دے کر بولی، نکل جا ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے اس نے لبوں کو سی لیا۔ شکوہ کرتی، شکایت کرتی کس سے، جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ اپنے خرچ میں سے وہ بچا کر رکھتی تھی۔ وہ طاہر کی طرف مسکرانے لگی جاتے ہوئے، پاگل ہوں لیکن کسی کو دکھ نہیں دیتی، میں بد دعا نہیں دیتی، یہ میرے نصیبوں کا لکھا ہے، خوش رہو تم دونوں۔ یہ رہو 70,000 روپے، کہتے تھے نا نئی بائیک لینی ہے، میری طرف سے شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک آنسو بھی نہ تھا، نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی۔ پھر مہک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا، میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہے نا، مجھے پیار تو دے دیں۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسی اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی طرف چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوں کا طوفان بہنے لگا۔ تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، 1000 شکوے کس کو سناتی۔ پھر جب ماں باپ کے گھر آئی تو مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی، بھیا، ابا سب گھر پر تھے، سب سے ملی۔ امی نے پوچھا، خیر تو ہے مہک، اس وقت اکیلی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ مہک نے بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر امی سے کہنے لگی، بہت بھوک لگی ہے، کھانا دے دیں۔ امی کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ مہک کو کیا ہوا۔ کھانا کھا کے کہنے لگی، امی میں سو جاؤں کچھ دیر۔ ماں نے غصے سے پوچھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، سچی بات بتاؤ کیا ہوا؟
طاہر نے کچھ کہا ہے؟ نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں۔ ماں نے سینے سے لگایا۔ مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کوئی بات تو ہے۔ مہک ماں کے سینے سے لگی مسکرانے لگی اور آواز اس کی کانپنے لگی۔ پھر کہا امی، طاہر نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بچی؟ امی ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسے قیامت کا آنا ضروری تھا سو آ گئی، پلیز کسی سے کوئی شکایت نہیں کرنی۔ ماں تڑپنے لگی۔ میری بچی، ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی۔ امی، میری زندگی کو روگ لگ گیا، آپ حق مہر کی بات کرتی ہیں، اس سے میرا تماشا بنے گا، پولیس کورٹ کچہری میں گالم گلوچ ہوگی، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جنہیں میری خبر تک نہیں۔ اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، آپ اس بارے میں بات نہ کریں۔ مہک کے کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ پھر اسے خیال آنے لگا، کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھوئے، سردی گرمی کچھ نہ دیکھا، اس گھر کو بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے، ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ میرا گھر آباد رہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ طلاق۔ ماں باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی، نہ دل کا حال بیان کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموش کروا دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری کوئی قربانی نہ دیکھی، نہ رات بھر جاگنا، نہ میری چاہت کو سمجھا، جب مطلب نہ رہا تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں آخر کیا چیز ہیں، کبھی جہیز کے نام پہ ماری جاتی ہیں، کبھی بے اولادی کے تانے میں۔ اذان ہونے لگی، ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گئے۔ مہک بالکل خاموش ہو چکی تھی، کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی دے دے تو خاموش رہو، تھپڑ مار دے تو بھی خاموش رہو، طلاق دے دے تو بھی مجرم بن کر دامن پر داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، مہک کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، کوئی چاہت باقی نہیں تھی، صرف سانسوں کا سفر جاری تھا۔ وہ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ کئی کئی گھنٹے وہ تنہا کسی سوچ میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی تھی، کوئی چیز بھی کہیں رکھ کے بھول جاتی، جسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے۔ مہک طلاق کے بعد ایک پتھر بن گئی، بھابھیوں سے تانے دیتی لیکن وہ خاموش رہتی۔ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ مہک کے بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے، خدا جانے مہک کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں، لیکن مہک مر تو سکتی تھی، شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایک نفرت سی تھی، اسے اس رشتے سے ڈر لگتا تھا۔ سب مرد گھٹیا، فریبی اور مطلبی ہیں، اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم راستے جدا کر لیتے ہیں، پھر نہ وفائیں کام آتی ہیں نہ خدا کے واسطے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی زیادہ تھی، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ مہک نے انکار کر دیا، کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کوئی شرابی تو کوئی بڈھا، ایسے رشتے آنے لگے۔ حالانکہ مہک بہت باحیا اور پڑھی لکھی تھی، بس طلاق کا داغ لگ جائے تو معاشرے میں عورت طوائف سی بن جاتی ہے۔ لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کا رشتہ آئے گا تو کہیں گے شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہو چکی ہے، کون کرے گا اس سے شادی۔ واہ کیا معاشرہ ہے، مطلب طلاق ہونے پہ لڑکی طوائف بن جاتی ہے۔ ایسے معاشرے کی کیا ویلیو، جس میں عورت پہ بھی طلاق کا دھبا لگا کر
چوروں، شرابی، زانی مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ خیر مہک کے لیے ایسے ہی رشتے آنے لگے۔ ہر بار انکار کرتی تھی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی زندگی کا سفر تنہا نہیں گزرتا، ہماری بات مان لو، کل کو نہ جانے کیسے کیا ہو جائے۔ لیکن مہک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو اور بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ مہک کا بھائی کہنے لگا، لڑکا پولیس میں ہے، امیر بھی ہے، اچھا بھی ہے، کیا اعتراض ہے تمہیں؟ مہک نے شادی نہیں کرنی تھی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی۔ جب حالت غیر ہونے لگی تو رونے لگی۔ اونچی آواز میں آوازیں دی۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے۔ مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ جلدی سے ہاسپٹل لے گئے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا۔ ماں مہک کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دیتی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرسنگ تھا، انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا مہک کو۔ ڈاکٹر نے وقاص سے کہا کہ اس مریض کو جو جو میڈیسن لکھ کر دی ہیں ٹائم پہ دے دینا۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ وقاص نرسنگ ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مہک کے بابا اسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے۔ ماں بھی پاس صوفے پر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا۔ کیا چاہیے مہک آپ کو؟ مہک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لایا، سہارا دے کر اٹھایا۔ مہک کو پانی پلایا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ آئی ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی تو کہتی۔ مہک خاموش رہی۔ وقاص پاس ہی بیٹھا تھا۔ الٹیاں کرنے لگی۔ وقاص نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا۔ اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وقاص نے خود مہک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا، چیک اپ کیا تو بتایا کہ اب پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی پیاری لڑکی ہے مہک۔ اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ مہک کو طلاق ہوئی ہے۔ ایک بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق والی عورت سے نکاح کیا تھا۔ میں بھی مہک سے نکاح کر لوں گا۔ نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص کر کے امی سے بات کی۔ امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی، بہت پیاری، لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا، کون ہے؟ وقاص نے بتایا، امی جان، اسے ایک بار طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، اب ہمیں شریکوں میں بے عزت کرائے گا، طلاق والی کو بیاہ کر لائے گا۔ وقاص بولا، امی جان، بے عزتی ہوتی ہو یا عزت، شادی تو اسی سے کروں گا۔ جب وقاص کے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ لعنت دینے لگے کہ بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے، اب کیا کوئی اور لڑکی نہیں؟ وقاص کہنے لگا، میں اسی سے شادی کروں گا۔ بھائی اپنے سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے وقاص، تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد آپ بیوی کو لے کر الگ رہنا، اگر وہ لڑکی اتنی اچھی ہوتی تو اسے طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے میں الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اور اس کی بہن ماں مہک کے گھر گئی رشتے کی بات کرنے۔ سلام دعا کے بعد بات چیت ہوئی۔ مہک کی ماں کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا، آنٹی کیا میں ایک بار مہک سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا کر لو، آگے بات نصیب کی ہے۔ مہک بہت غصے میں تھی۔ جب وقاص کو سامنے دیکھا تو چپ ہو گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ مہک آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں۔ آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا، مہک آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ مہک پھیکے لہجے میں بولی، وقاص یہ آپ کا پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دو۔ بہت واسطے دیے مہک کو، مہک ہار گئی۔ ٹھیک ہے، سب بہت خوش تھے، وقاص کی ہم سفر بن گئی۔ سب نے برا بھلا کہا کہ طلاق والی بھی لایا ہے۔ وقاص کو پرانا ایک کمرہ الگ دے دیا۔ بھائی اس سے بات تک نہیں کرتے تھے۔
مہک کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص مہک سے کہنے لگا، میری جان، میں امیر زادہ تو نہیں لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ مہک محسوس کر رہی تھی وقاص بہت اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتے کے وقت مہک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر وہ دونوں مل کر ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 تھی، جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا، بہن بھائی سب الگ تھے۔ اس لیے مہک کہنے لگی، وقاص یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا؟ وقاص مسکرانے لگا، میری جان، آپ کی ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے۔ آج مہک کا برتھ ڈے تھا۔ وقاص نے گفٹ لایا اور چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے مہک سو رہی تھی، مہک کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ مہک نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے! حالانکہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، کرنی نہیں چاہیے۔ مہک شوق سی تھی۔ وقاص آپ کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ دونوں نے کیک کاٹا۔ پھر وقاص نے گفٹ سامنے رکھا۔ مہک نے مسکرا کر گفٹ کھولا۔ وقاص کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ پہلے ہی آپ اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقاص اس کے کندھے پہ سر رکھ کے ہنس رہا تھا۔ جب گفٹ کھولا اس میں آئی فون تھا، مہک رونے لگی۔ پاگل ہو وقاص، بیوی کو کون اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے؟ وقاص نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میری جان، سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ مہک جینے لگی تھی۔ وقاص چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے، بڑا آیا، شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ مہک کی دوست نے بتایا اسکول ٹیچرز کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ مہک نے وقاص سے بات کی۔ وقاص کہنے لگا، میری جان، جو دل کرتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی، بھائی منہ بنا کر بولا، بے غیرت بیوی کی کمائی کھائے گا۔ کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد ہی مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے، ڈبل منزل گھر بنا لیا، وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا۔ ان کی زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پر ایک شخص آیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے سر پہ بھی مرہم پٹی تھی۔ پوچھا کیا ہوا تو وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر، میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب ہر روز مجھے کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، مہک کا پہلا شوہر طاہر تھا۔ وقاص پاس کیا اور کہنے لگا، بھائی جان یہ دیکھیں، وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بھیج دیا تھا۔ آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان، میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی اتنی بری کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پاسا رہتا ہے؟ بھائی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ طلاق والی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کو بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان، آپ بھی اپنی سوچ کو بدلیں، عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہیں بھائی طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں کہ طلاق والی لڑکی ہمیشہ بری ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔